دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ نہایت ہی ایماندار اور ہر کسی کے ساتھ انصاف کرنے والا تھا۔ بادشاہ کے 3 وزیر تھے، ایک کا نام جمال، ایک کا نام کمال اور ایک کا نام سادو تھا۔ جمال اور کمال بہت کام چور تھے، جبکہ سادو ایک ایماندار وزیر تھا۔ مگر جمال اور کمال نے بادشاہ کی نظر میں خود کو ایماندار جبکہ سادو کو کام چور بنا رکھا تھا۔ سادو ایمانداری سے اپنا کام کرتا رہتا، جبکہ جمال اور کمال ہر وقت باتوں میں مصروف رہتے، مگر وہ جیسے ہی بادشاہ کو محل سے باہر آتا دیکھتے وہ کام میں لگ جاتے۔ اس طرح سے بادشاہ کو لگتا کہ جمال اور کمال نہایت ہی ایماندار اور کام کرنے والے وزیر ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے جمال، کمال اور سادو کو اپنے محل بلایا اور ان سے بولا، میں تم تینوں کو ایک کام دیتا ہوں، جاؤ اور جنگل میں نکل جاؤ اور وہاں ہرن ڈھونڈ کے لاؤ۔ تم تینوں میں سے جس نے بھی میرے کھانے کے لیے ہرن لایا، میں اسے انعامات سے نوازوں گا۔ جنگل سے ہرن پکڑنا تینوں وزیروں کے لیے نہایت ہی مشکل کام تھا، مگر جمال اور کمال بہت چالاک تھے۔ وہ محل سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے بولنے لگے، ارے بھائی جمال، کیا کہتے ہو؟ یہ ہرن پکڑنا تو بڑا ہی مشکل کام ہے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم شہر چلیں اور وہاں سے 2 ہرن خرید لائیں، پھر بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کر کے انعامات لے لیتے ہیں، کیونکہ جنگل سے ہرن پکڑنا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ کیا کہتے ہو تم؟ ہاں ہاں کمال، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کون جنگل جائے اور ہرن پکڑے؟ ہمیں بادشاہ تو انعامات سے نوازے گا نا، پھر ہم اپنی رقم بھی پوری کر لیں گے جس سے ہم نے ہرن خریدے ہوں گے۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، چلو ہم شہر جاتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد جمال اور کمال شہر کی طرف نکل گئے اور وہاں سے 2 ہرن خرید لائے، مگر دوسری طرف سادو جنگل میں پھرتا رہا مگر اسے کوئی ہرن نہ ملا۔ آخرکار بہت دیر کے بعد اسے ایک ہرن نظر آیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا، مگر ہرن اس کی پہنچ سے بہت دور تھا، وہ اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس پریشانی میں سادو سوچنے لگا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہرن تو مجھ سے نہیں پکڑا گیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ جمال اور کمال بھی ہرن پکڑنے میں ناکام رہے ہوں گے، کیونکہ ہرن پکڑنا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ چلو میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جمال اور کمال نے بھی ہرن نہیں پکڑا ہوگا۔ اب تینوں وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، مگر سادو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جمال اور کمال تو 2 ہرن بادشاہ کی خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ اب بادشاہ کمال اور جمال سے بہت خوش ہوا اور انہیں تحفے طائف دیے، اور وہ سادو سے بولا، سادو، تمہیں جمال اور کمال سے سیکھنا چاہیے، تم تو نہایت ہی کامچور وزیر نکلے۔ آج سے تمہاری میرے محل میں کوئی جگہ نہیں، تم یہاں سے جا سکتے ہو، کیونکہ مجھے جمال اور کمال جیسے وزیر کی ضرورت ہے۔ تم جیسے وزیر کو میں محل میں رکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے سادو کو محل سے نکل جانے کا حکم دے دیا، مگر بادشاہ کے سپاہی سب حقیقت جانتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ جمال اور کمال کام چور ہیں، جبکہ سادو ایک محنتی وزیر ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بادشاہ کا سپاہی بادشاہ سے بولا، بادشاہ سلامت، گستاخی معاف فرمائیے، مگر ہم آپ کی خدمت میں یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ سادو ایک نہایت ہی محنتی وزیر ہے، جبکہ جمال اور کمال ہر ٹائم باتیں کرنے میں وقت گزار دیتے تھے، جبکہ سادو اپنی محنت سے کماتا اور اپنی محنت کرتا رہتا۔ آپ نے شاید آج سادو کو محل سے نکال کر غلط فیصلہ کر دیا ہے، آپ کو اپنے اس فیصلے پر سوچنا چاہیے۔ بادشاہ کیونکہ ایک ایماندار بادشاہ تھا، اس لیے اسے ایسا لگنے لگا کہ ایسا نہ ہو اس نے سادو کے ساتھ ناانصافی کر دی ہو۔ اب بادشاہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے شام کو تینوں وزیروں کو دوبارہ سے اپنے محل میں بلایا اور ان سے بولا، سادو، مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں ایک اور موقع دینا چاہیے۔ اب تم تینوں کے لیے میرے پاس ایک کام ہے، تم تینوں جنگل میں نکل جاؤ اور میرے لیے مزیدار سے پھل لے آؤ۔
तुम तीनों में से जिसने ज्यादा फल मेरे लिए लाए और जिसके फल मुझे ज्यादा अच्छे लगे, मैं उसे जरूर इनाम दूंगा। अब तीनों वजीर महल से निकल गए और बादशाह के लिए फल लाने चले गए। साधु ने बादशाह के लिए मजेदार फलों की एक बोरी तैयार की, जबकि जमाल और कमाल ने सारा वक्त बातों में गुजार दिया। और जब बादशाह के पास जाने का वक्त आया तो हराब हराब फलों से वो थैली भर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि बादशाह ने तो थैली नहीं देखनी है, इसलिए वो हराब फल लेकर महल में आ गए। अब जब तीनों बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए तो बादशाह ने उन तीनों से बोला, इन तीनों को इनके फलों की बोरी के साथ एक जेल में बंद कर दिया जाए, ये मेरा हुक्म है। अब तीनों वजीर जेल में कैद हो गए और तीनों को उनकी बोरी भी उनके साथ दे दी गई। साधु ने क्योंकि अच्छे फल जमा किए थे तो वो उन फलों को खाकर उस जेल में गुजारा करता रहा, जबकि दूसरी तरफ जमाल और कमाल की थैली में तो खराब फल थे। एक दो दिन तो वो उन फलों को खाते रहे, मगर 2 दिन के बाद अब उनके पास कुछ खाने को ना था और भूख प्यास से वो जेल में ही मर गए और साधु अपने फलों की बदौलत वहां जिंदा रहा। जब बादशाह उन तीनों को देखने आया तो बादशाह को मालूम हुआ कि साधु तो अपने फल खा रहा है, जबकि जमाल और कमाल के फल खराब थे, जिनकी वजह से वो जेल में अपनी जान की बाजी हार गए। अब बादशाह को समझ आ गई कि इन तीनों में से ईमानदार कौन था और कामचोर कौन था। जमाल और कमाल अपनी कामचोरी की वजह से अपनी जान की बाजी हार बैठे, जबकि साधु अपनी ईमानदारी की वजह से अब बादशाह का खास वजीर बन चुका था।